ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ جو علم کائنات کے خالق نے ہمارے نبی کو عطا فرمایا اس کا مقابلہ اللہ کی ساری مخلوق میں سے کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم کے سمندر ایسے عطا فرمائے جن کا کنارہ ہی نہیں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کچھ آیات مقدسہ ایسی ہیں کہ جس پہ ہمارے بعض دوستوں کو یہ غلط فہمی لگ جاتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بالکل ہر طرح کے غیب کے علم کی نفی کی گئی ہے اور ہر ایک کے لیے کی گئی ہے کہ یہ کسی کو بھی نہیں ملا۔ تو صرف قرآن مجید فرقان حمید کی آیات اور بخاری اور مسلم کی چند احادیث مبارکہ پہ ہم اس بات کو مکمل کریں گے۔ دوستوں کو جو پہلی غلط فہمی لگتی ہے وہ سورہ النمل کی آیت مقدسہ ہے 65۔ رب کریم نے فرمایا قُل لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تم فرما دو کہ جو کچھ زمین و آسمان میں غیب ہے یہ کوئی بھی نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اس کے ساتھ ایک اور آیہ مقدسہ ساتھ تلاوت کر لیتے ہیں۔ سورہ الانعام اور آیت ہے 59 وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ۔ کائنات کا خالق فرماتا ہے کہ غیب کی جو کنجیاں ہیں، جو چابیاں ہیں، وہ اللہ رب العزت کے دست قدرت اور اس کے قبضۂ قدرت میں ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور غیب نہیں جانتا۔ ان دو آیات مقدسہ کو پڑھ کر بعض دوستوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی آنے والی چیزوں یا پوشیدہ چیزوں یا غیب کا علم عطا نہیں فرمایا۔ تو یہ غلط فہمی 1 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے اگر ان دو آیات مقدسہ کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کی ہی 2 آیات مقدسہ ساتھ ملا کے پڑھی جائیں۔ سورہ جن ہے اور آیت کا نمبر ہے 26 اور 27۔ کائنات کا خالق فرماتا ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے غیب کے علم کو کسی پر ظاہر نہیں فرماتا۔ اب یہ دیکھیں، یہ بالکل وہی مضمون ہے جو پہلی 2 آیات مقدسہ کا تھا، لیکن کائنات کا خالق فرماتا ہے الا من ارتضی من رسول، مگر اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ رسولوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو آپ پہلی 2 آیات مقدسہ اس کے ساتھ یہ آیات مقدسہ ملا کر پڑھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ کائنات کے خالق نے جہاں بھی یہ فرمایا ہے کہ وہ غیب کا علم جانتا ہے، کسی کو اس کے علاوہ نہیں پتہ، تو اس سے یہ ہے کہ جس کو وہ عطا کر دے اس کو بھی پتہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ دوسری آیت مقدسہ بھی ساتھ ملا کے تلاوت کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت کا نمبر ہے 179۔ کائنات کا خالق فرماتا ہے وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ اللہ رب العزت کسی کو بھی غیب کی چیزیں، غیب کی خبریں، غیب کی باتیں، غیب کا علم اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عطا نہیں فرماتا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ چنے ہوئے عظمت والے، بزرگی والے، بلند رتبے والے اپنے انبیاء اور رسل کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو بات تو واضح ہوگی کلام مجید فرقان حمید کی روشنی میں ہی کہ کائنات کے خالق نے
اپنے پیارے انبیاء اور رسل کو آنے والی چیزوں اور پوشیدہ چیزوں اور غیب کا علم عطا فرمایا ہے۔ کتنا عطا فرمایا ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ تمام انبیاء سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا ہے۔ یہاں ایک چھوٹی سی غلط فہمی دور کر کے بخاری و مسلم کی کچھ احادیث ہم پڑھتے ہیں۔ بعض دوستوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کسی آنے والی چیز کا خبر یا واقعہ یا کسی چیز کا علم عطا فرما دیا تو پھر وہ غیب نہ رہا۔ اس کی بالکل سادہ سی وضاحت یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مقدسہ کی روشنی میں یہ تو سب کا عقیدہ ہے کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو کیا یہ کسی مسلمان کا عقیدہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سے کوئی چیز غیب ہے؟ ایسا عقیدہ تو ویسے ہی کفر ہے اور بندہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے علم سے کوئی بھی چیز باہر نہیں ہو سکتی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے بارے میں کہنا کہ اللہ تعالیٰ غیب کی چیزوں کا علم رکھتا ہے یا غیب کی چیزوں کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں ہیں جس کا مخلوق کو نہیں پتہ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو علم عطا فرمایا وہ کسی اور کو نہیں پتہ۔ اس وجہ سے یہ غلط فہمی جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے۔ ایک اور آیہ مقدسہ ہے جی، سورہ الانعام آیت کا نمبر ہے 50۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک۔ تم فرما دو کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ ہی میں غیب کا علم جانتا ہوں اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں ایک فرشتہ ہوں۔ اس میں بالکل وہی وضاحت آ گئی ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ جب تک اللہ تعالیٰ بتائے نہ کسی کو بھی کسی چیز کی خبر نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے ہی بندے کو کسی چیز کی خبر ہوتی ہے۔ اس آیہ مقدسہ میں پہلا جملہ یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ تو اس میں گزارش یہ ہے کہ صحیح بخاری شریف کی حدیث کا نمبر ہے 1344۔ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَإِنِّي أُعْطِيتُ مَفَاتِحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں۔ تو وہ جو نفی تھی سمجھیں وہ کلیئر ہو گئی۔ اسی طرح ایک آیہ مقدسہ میں جو بڑے زور و شور سے اس پہ اپنا ایک غلط فہمی کا ازالہ نہیں کرتے اور اس پہ زور دیتے ہیں، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سورہ الاعراف آیت کا نمبر 188۔ کائنات کا خالق فرماتا کل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر۔ اے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تم یہ فرما دو کہ میں اپنی جان کا نفع و نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ تو ظاہری بات ہے اللہ کی ساری مخلوق جو ہے وہ اللہ کے حکم کی پابند ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں خیر کثیر اکٹھا کر لیتا، یعنی میرے پاس خیر کثیر آ جاتا۔ تو قرآن مجید سے پوچھ لیتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے تو پھر علم غیب بھی عطا فرمایا ہے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں کائنات کا خالق فرماتا ہے سورہ البقرہ آیت کا نمبر ہے 269 269 وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جسے ہم حکمت کی نعمت اور دولت عطا فرما دیں ہم اسے خیر کثیر عطا فرما دیتے ہیں۔ تو کیا ہمارے نبی کو حکمت عطا کی گئی ہے؟ سورہ البقرہ آیت کا نمبر 151 151۔ کائنات کا خالق فرماتا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ۔ ہم نے جو نبی تمہاری طرف بھیجے ہیں یہ قرآن مجید کی آیات کی تلاوت بھی کریں گے، تمہارے جسموں روحوں اور تمہارے کردار کو پاکیزہ بھی کریں گے، تمہیں کتاب کا علم بھی سکھائیں گے، تمہیں حکمت کا علم بھی سکھائیں گے۔ تو سکھاتا وہ ہے جسے عطا کر دیا جائے۔ تو لا محالہ حکمت کی دولت جتنی کائنات کے خالق نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہے رب نے اپنی مخلوق میں اور کسی کو اتنی عطا نہیں فرمائی۔ تو کائنات کا خالق فرماتا ہے جسے حکمت عطا کر دی اسے خیر کثیر عطا فرما دیا۔ یہ جو بخاری شریف کی حدیث ہم نے نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خزانوں کی چابیاں زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں۔ تو یہ حدیث پاک مسند احمد بن حنبل میں 11,253 نمبر پہ بھی ہے اور مسند احمد بن حنبل میں 991 نمبر پہ بھی ہے، اور یہ حدیث پاک جو ہے ایک اور مختلف لفظوں کے ساتھ مسند احمد بن حنبل میں 11,112 نمبر پہ بھی یہ حدیث موجود ہے کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اوتیت بموالد الدنیا علی فرس نبلک۔ حضور فرماتے ہیں کہ ایک گھوڑے کے اوپر رکھ کر اللہ تعالیٰ نے مجھے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں عطا فرما دی ہیں۔ اس کے علاوہ بخاری شریف کی صرف 3 حدیث مبارکہ وضاحت کے لیے ہم پڑھ دیتے ہیں، باقی اس پہ مسلم شریف میں اور سنن ابی داؤد میں اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہو تو چپ کر کے سنن ابی داؤد یہ کسی لائبریری سے لے لیں یا ڈاؤن لوڈ کر لیں، کتاب الفطر نکال لیں۔ جیسے ہی اب سنن ابی داؤد کتاب الفطر نکالیں گے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو کتنا علم عطا فرمایا تھا۔ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے علیحدہ 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 کر کے قیامت تک سب چیزوں کی خبر عطا فرما دی ہے۔ اور صحیح مسلم کی تو صحیح حدیث میں نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے یہاں تک فرما دیا ہے کہ حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کے لیے جو لشکر جائے گا، حضور فرماتے ہیں میں ان کے گھوڑوں کے رنگ جانتا ہوں اور جو سوار ہوں گے ان سواروں کے نام ان کے آباء و اجداد کے نام بھی جانتا ہوں۔ تو اسے اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو کتنا علم عطا فرمایا ہے۔ اب صرف اور صرف 3 احادیث مبارکہ صحیح بخاری شریف سے ہم پیش کریں گے اور اپنی بات کو مکمل کر لیں گے۔ صحیح بخاری شریف ہے جی، حدیث کا نمبر ہے 6604۔ کیا نمبر ہے جی؟ 4۔ راوی ہیں حضرت جناب سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ فرماتے ہیں لقد خطبنا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبۃ ما ترک فیہا شیئا الی قیام الساعہ۔ یہ صحیح بخاری کی صحیح حدیث ہے، 6604 اس کا نمبر ہے۔ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا، بیان فرمایا، اور قیامت تک کوئی چیز ایسی چھوڑی نہیں جس کا ذکر حضور نے نہ فرما دیا ہو۔ تو ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت زیادہ علم عطا فرمایا ہے۔ صحیح بخاری حدیث کا نمبر ہے 3192۔ اس کے راوی ہیں حضرت جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ۔ فرماتے ہیں قام فینا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مقاما فاخبرنا ان بعد الخلق حتى دخل اہل الجنۃ منازلهم واہل النار منازلهم حافظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه۔ حضور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن نبیوں کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے درمیان میں کھڑے ہوئے اور حضور نے دنیا بننے سے لے کر بات شروع کی اور جنتیوں کو جنت میں داخل کر کے
جہنمیوں کو جہنم میں داخل کر کے اپنی بات کو مکمل فرما دیا۔ آپ اندازہ کیجئے، یعنی دنیا بننے سے لے کر جنتی کون جنت میں جائیں گے، کون جہنم میں جائیں گے، سب کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بخاری حدیث کا نمبر ہے 3192۔ بلکہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس نے حضور کی باتوں کو یاد رکھا، اور حذیفہ بن یمان والی جو ہم نے روایت پیش کی اس میں بھی حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں ہم میں بڑا علم والا وہی تھا جسے حضور کی باتیں زیادہ یاد رہتی ہیں۔ اللہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا علم عطا فرمایا کہ حضور کی احادیث اور حضور کی باتیں یاد رکھنے والا بھی بہت بڑا عالم ہو جاتا ہے۔ تو نبی دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کو کائنات کے خالق نے بہت زیادہ علم عطا فرمایا جو اپنی مخلوق میں سے کسی کو بھی عطا نہ فرمایا۔ تو اس لیے اس بات کی وضاحت ضروری تھی کہ دوستوں کو کچھ آیات مقدسہ پڑھ کے غلط فہمی ہو جاتی ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید بس اسی میں پورا مسئلہ ہے، اس کے ساتھ دوسری حدیث بارکہ اگر ملا کے پڑھتے ہیں تو بات جو ہے بالکل واضح ہو جاتی ہے۔